اس کے نیچے کھڑے ہو کر آپ کے مرشد نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور خوب دعا کی، میرے اللہ یہ میرا مرید ہے، اسے قبول فرما لے، میرے اللہ یہ میرا مرید ہے، اسے بابرکت بنا دے، میرے اللہ یہ میرا مرید ہے، اس نے جو نیک اعمال کیے انہیں قبول فرما لے، اور آئندہ کے لیے بھی قبولیت کی مہر ایسی لگا دے کہ جس کی نظر اس پہ پڑے وہ کفر چھوڑتا جائے، ایمان میں داخل ہوتا جائے۔ بس اتنا کہنا تھا، غیب سے آواز آئی، اے عثمان ہارونی سن لو، یہ حسن غریب نواز کو ہم نے تیری پہلی پکار پر بھی قبول کر لیا، تیری آخری پکار پر بھی قبول کر لیا ہے۔ وہ غریب نواز جس کو خانہ کعبہ کے سائے میں اللہ کی صدائیں ملی کہ ہم نے تجھے قبول کر لیا، اب اس دہلیز اقدس سے ہو کر آپ کے مرشد اور آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر گئے، وہاں پر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر اپنے مرید خاص لخت جگر پیارے نور نظر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ سے آپ کے استاد اور مرشد نے فرمایا، بیٹا سلام پیش کرو۔ اب سلام پیش کر رہا ہے ہند الولی عطا مصطفیٰ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ الرحمہ، سلام عرض کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب علیہ السلام کو سلام پیش کیا ہے، ادھر سے آواز آئی، وعلیکہ السلام یا شیخ المشائخ، اے قطب الاقطاب، اے ہند کے ولی، ہم نے تمہارے سلام کو قبول کیا اور ہماری طرف سے بھی تمہیں سلام مبارک ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ غریب نواز ہیں جن کو اللہ کی طرف سے بھی آوازیں آئیں کہ ہم نے تجھے قبول کر لیا، جن کو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی آوازیں آئیں ہم نے تمہیں قبول کر لیا۔ پھر ایسوں کے نقش قدم پر چلنے میں کیا لطافت اور کیا عظمت ہے، کیا شان اور رفعت ہے۔ ہم ان صالحین کا اسی لیے تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کے تذکرے سے ہم بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں، سیدھے راستے پر چلے چلتے ہیں۔ تو بات آگے چل رہی تھی، حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ، حدیث پاک کا اگلا جملہ ہے، اور وہ لوگ یمشی بہا، جو اللہ کے راستے پر چل کر وہ مقام پاتے ہیں، نوافل کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، ذکر و فکر کے ذریعے، اخلاقیات کے ذریعے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنے کے ذریعے اللہ پاک پھر انہیں مقام یہ دیتا ہے کہ چل بندہ اپنے پاؤں سے رہا ہوتا ہے لیکن قدرت رب کریم کی آ جاتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ آپ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، لوگ دیکھتے تھے آپ کو، عشاء کی نماز اجمیر میں پڑھی آپ نے، اور اجمیر شریف میں عشاء کی نماز پڑھ کر لوگ تو دیکھتے تھے، حجرے میں چلے گئے، لیکن حقیقت میں آپ روزانہ خانہ کعبے کا طواف کرنے جاتے تھے، حبیب علیہ السلام کے در اقدس پہ سلام پیش کرنے جاتے تھے۔ یہ تو راز اس دن کھلا جب وہاں حج کر کے آنے والوں نے یہاں آ کر بتایا کہ خواجہ صاحب پہلے پہنچ گئے ہیں کیا؟ انہوں نے پوچھا کہاں سے؟ بتایا کہ حبیب علیہ السلام کے در پہ بھی ہم نے خواجہ صاحب کو روزانہ ہر رات میں دیکھا، اور خانہ کعبے کا طواف کرتے بھی ہم نے ہر رات میں دیکھا۔ انہوں نے کہا خواجہ صاحب تو روزانہ یہاں عشاء اور فجر پڑھاتے ہیں، روزانہ پڑھاتے، خواجہ صاحب تو کبھی نہیں گئے، کبھی نمازوں کی نظر نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا ہم قسم کھا کر کہتے ہیں خواجہ صاحب روزانہ وہاں پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر خواجہ ہی حل کریں گے یہ عقدہ۔ آپ نے فرمایا ہاں، جب انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر سفر نہیں رہتا، ادھر قدم اٹھتا ہے ادھر سفر مٹ جاتا ہے، منزل پہنچ جاتا ہے، انسان منزل پہ ہوا کرتا ہے۔ عبدالعزیز دباغ علیہ الرحمہ ہندوستان کے عظیم بزرگ گزرے ہیں، اور یہ وہ عظیم بزرگ ہیں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اولادوں کے یہ آگے جا کے مرید ہوتے ہیں۔ ہندوستان سے قدم اٹھاتے ایک قدم درمیان میں لگتا ہے، دوسرا قدم گنبد خضرا کے شہر اقدس میں پڑتا ہے۔ جس قدم کو ہندوستان سے اٹھا رہے ہیں وہی قدم مدینہ طیبہ اور مکہ طیبہ میں جا کر لگتا ہے۔ یہ اللہ کے صالحین جب وہ مقام پا لیتے ہیں، اللہ کا مقرب انسان بن جاتا ہے، پھر ہاتھ میں بھی اللہ کی طاقت آ جاتی ہے، کانوں میں بھی اللہ کی طاقت آ جاتی ہے، بصارت میں بھی اللہ کی طاقت آ جاتی ہے، پاؤں میں بھی اللہ کی طاقت آ جاتی ہے، بلکہ علماء تو کہتے ہیں پورا بدن اللہ کے نور میں رنگ جاتا ہے۔
اور کیوں نہ ہو بادشاہ عالمگیر آپ کی بارگاہ میں پہنچے اپنے کمانداروں کے ساتھ. اورنگزیب عالمگیر آپ کے دربار پر جو پہنچے نا، انہوں نے جا کر سلام کیا، السلام علیکم یا شیخ الہند. جواب نہیں آیا. آپ نے دوبارہ سلام پیش کیا، السلام علیکم یا شیخ الہند. جواب پھر نہیں آیا. کمال نہیں ہے کہ سلام کر رہے اس حالت میں کہ وہ سنتے ہیں کہ یہ جواب دیتے ہیں، اور اس وقت تک سلام کر رہے ہیں جب تک جواب نہیں آئے گا. تیسری دفعہ پھر سلام کیا، السلام علیکم یا شیخ الہند. جواب آ گیا فوراً، وعلیکم السلام، اور تم پر بھی اللہ کی رحمتیں ہو. بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے پوچھا، حضور میں نے 2 دفعہ پہلے بھی سلام کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا. 2 دفعہ پہلے بھی سلام پیش کیا تھا. آپ نے فرمایا جب آپ نے پہلی دفعہ، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے عالمگیر جب پہلی دفعہ تو نے سلام کیا، میں کعبہ شریف کے آخری طواف میں تھا. جب تو نے دوسری دفعہ سلام کیا، میں گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا تھا. اور جب تو نے تیسری دفعہ سلام کیا تو میں اجمیر میں آ چکا تھا. اللہ اکبر! یہ مقام، یہ شان، یہ رتبہ، یہ عرفیت، یہ رتبہ اعلیٰ یہ کب ملا کرتا ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں، ایسے ہی نہیں کہ ہم مخلوق خدا سے پیار ہی نہ کریں، ایسے نہیں کہ قرآن و حدیث کی پرواہی نہ کریں. حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کے مزار مبارک پر تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے وہاں جا کر نماز ادا فرمائی اور قرآن پاک کھول کر تلاوت شروع. 15 پارے پڑھ چکے تھے. سورہ کہف یا سورہ مریم شریف کی تلاوت چلنے لگی. اس میں خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے کسی لفظ میں غلطی ہو گئی، اور اس غلطی کو پتہ نہیں چلا آپ آگے چل دیے. فوراً خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے قبر مبارک سے لقمہ دیا، اے میرے خلف رشید، اے میرے عزیز اور محبوب، فلاں جگہ پر غلطی کر کے آئے ہو، اسے درست کر لو. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پھر پیچھے پلٹے، اسی جگہ سے جہاں غلطی ہوئی تھی پھر صحیح کر کے آگے چلے. تو پھر دوبارہ سے آواز آئی، اے میرے بیٹے، تو نے وہی کام کیا جو عزت دار فرما بردار بیٹا کیا کرتا ہے. ان کی نظریں اتنی وسیع اور تیز ہوتی ہیں، ان کی سماعتیں اتنی اعلیٰ ہوتی ہیں، یہ دنیا سے چلے بھی جائے پھر بھی دنیا دیکھ رہے ہوتے، دنیا سن رہے ہوتے، دنیا کا مسئلہ حل کر رہے ہوتے ہیں. عالمگیر بادشاہ آپ کے مزار شریف پر گئے، دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے، خواجہ صاحب مجھے آنکھیں عطا کر دے، خواجہ صاحب میں نابینا، مجھے آنکھیں عطا کر دے. خواجہ صاحب نے اس بندے سے پوچھا، بتاؤ جناب کب سے یہاں پر ہو؟ انہوں نے غالباً کوئی 12 یا 22 سال کا ٹائم بتایا. فرمایا تو سن، 12 یا 22 سال سے تجھے آنکھیں نہیں ملی، اتنے میں حاضری دے کر آؤں، اتنے تجھے آنکھیں نہ ملی تو تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا، تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا اگر میرے آنے تک تمہاری آنکھیں صحیح نہ ہوئی تو. وہ حیران ہو گئے، حضور ابھی تک تو روٹی کے لالے پڑے تھے، آنکھوں کے لالے پڑے تھے، اب جان کے بھی لالے پڑ گئے ہیں. لہذا کرم فرمائے، شفقت فرمائے. آپ وہاں حاضری دے کر آئے، خواجہ صاحب کے مزار مبارک پر سلام کلام ایصال ثواب سب کچھ کر کے واپس پلٹے. آپ واپس پلٹے، دیکھا کہ جتنے بھی ملنگ نابینا تھے سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا، سناؤ کیا بنا؟ ان سب فقراء نے کہا، حضور جس کے در پہ کھڑے تھے اس نے سب کو بینائی عطا کر دی. فرمایا پھر اب سے پہلے 22 یا 12 سال کیوں لگے؟ سنا، اس کی وجہ یہ تھی، یہ اللہ کے محبوب کرم فرماتے ہیں، عطا کرتے ہیں. اللہ کی عنایات اور لطافت اور انعامات اللہ انہی کے ہاتھوں سے بتواتا ہے. بس کسی کو مانگنا آتا ہو، کسی کو لینا آتا ہو. کوئی اس لائق ہو یہ دیتے ہیں، کسی کو مانگنا آتا ہو یہ عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہم مزارات پر جاتے ہیں، یہ جانا چاہیے. ہم مزارات پر حاضری دیتے ہیں، حاضری دینا چاہیے. حبیب علیہ السلام دیتے تھے، ہر سال شہدائے بدر اور احد پہ جاتے تھے حبیب. ہر سال میرے حبیب علیہ السلام 15 شعبان المعظم کی رات کو شہداء کی قبر مبارکوں پر جایا کرتے تھے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟
حبیب جاتے تھے. پہلے شروع میں حبیب نے منع کر دے, پھر فرمایا میں نے منع کیا تھا, اب اجازت ہے کہ قبروں پہ جایا کرو. ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں. اور پھر وہاں جا کر جانے کی وجہ بھی بتا دی, اس لیے کہ قبروں پر جاؤ گے تو تمہیں موت یاد آئے گی. جب موت یاد آئے گی تو پھر گناہوں سے پرہیز, نیکیوں میں کثرت کرو گے. ہمیں قبروں پہ جانا چاہیے. آگے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں, خواجہ صاحب کا فیض دنیا کے کونے کونے پر موجود ہے, اور کیوں نہ فیض ہو. جنہوں کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جاؤ تم سے ہم نے ایک زمانے کی تاریکی اور اندھیرے کو دور کرنا ہے, تم جا کر وہاں دین اسلام کی تبلیغ کرو. اب جس کو حبیب علیہ السلام کے دربار عالیہ سے اجازت ملے کہ جاؤ تبلیغ کرو, پھر فیض کی بشارت بھی دے دی کہ تمہاری وجہ سے دنیا سے اندھیرا چھٹے گا, تو پھر اسی خواجہ غریب نواز کا اس جگہ پر اس ہند و پاک میں آ کر کفر کا اندھیرا دور کر کے اسلام کا مینارہ نور بنا دینا, یہ خواجہ کا کمال تھا, خواجہ کی عظمت تھی. آپ ایک دفعہ, آپ نے شادی نہیں کی تھی شروع میں, کافی دیر گزر گئی, آپ کو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں ملے. فرمایا غریب نواز تو ہے ہمارا بندہ, لیکن ہماری ایک سنت چھوڑ کے بیٹھا ہے. عرض کی حضور کرم فرمائے, کون سی سنت کو ترک کیا؟ فرمایا ہماری پیاری سنت نکاح کرنے کو چھوڑ رکھا ہے ہمارا, لیکن سنت سے ابھی بے خبر ہے تو. خواجہ صاحب علیہ الرحمہ وہ رات گزاری اگلے ہی دن اس وقت کے بادشاہ مسلمان کے لشکر نے کسی علاقے کے بادشاہ کی لڑکی کو کنیز بنا لیا تھا, لونڈی بنا لیا تھا. وہ آپ کے پاس پیش کی گئی, جس کو اس راجا کی بیٹی کو آپ کے پاس پیش کیا گیا. بس آپ نے اس پر ایک نظر ڈالنی تھی کہ بے خود ہو گئی, کلمہ مصطفیٰ پڑھ کر آپ کی مرید ہو گئی. اسی وقت آپ نے ان سے نکاح فرمایا. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کیا. اسی رات آپ کی آنکھیں بند ہوئی, بند ہونا تھا کہ گنبد خضرا کے مکیوں کی زیارت ہوئی. فرمایا غریب نواز ہمارے بیٹے, ہم سے تم نے وفا کر دی ہے, ہماری سنت کو زندہ کیا ہے, ہم تمہیں اس کی مبارک دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. جن کا یہ مقام ہو, جن کے لیے نکاح کا پیغام حبیب دے کے نکاح کر لو, اور جن کے نکاح کی قبولیت کا بھی حبیب فرمائے کہ ہم نے قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر. کیا مقام اور کیا شان ہے. آپ کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں جن سے 3 بیٹے 1 بیٹی پیدا ہوئے تھے. کئی لوگوں نے یہ بھی کہا اس کی آگے نسلیں نہیں چلی. نہیں, کیوں نہیں چلی؟ نسلیں چلی ہیں, اور آج بھی الحمدللہ ان کی برکتیں دنیا میں ہیں. تو عزیزان من, یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میرے محبوب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کثرت عبادت کی وجہ سے اتنا بلند رتبہ حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ ہاتھ اپنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, قدرت اللہ کی آ جاتی ہے. وہ پاؤں اپنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان میں قدرت رب کی آ جاتی ہے. وہ آنکھوں سے اپنی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں بینائی رب کریم کی آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی. ہر چیز آنکھوں سے آیا تھی, بیاں تھی. ہر چیز کا وقت سے پہلے بیان کر دیتے تھے. اللہ اکبر. آپ انس ساگر کے پاس بہت سے بتوں کے انہوں نے گھروندے بنا رکھے تھے ہندوؤں نے. آپ ایک دفعہ انس ساگر پر گئے, آپ نے وضو فرمایا. وہاں جو لوگ تھے عبادت کرنے والے کثرت کے ساتھ عبادت کر رہے تھے. آ رہے تھے بہت سارے, جا رہے تھے بہت سارے. جیسے ہمارے داتا علی ہجویری حاضری دینے کے لیے لوگ جاتے ہیں, سینکڑوں جا رہے ہوتے ہیں, سینکڑوں آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو سنتی طریقہ اسلام نے جو بتایا, لیکن وہ کفر والا طریقہ اسلام نے اس سے منع کیا. وہاں انس ساگر کے ان بتوں کے گھرونوں کے اندر لوگ حاضریاں دے رہے تھے. خواجہ غریب نواز نے ایک نظر کو اٹھا کر دیکھا, جتنے اترنے والے تھے سب بے ہوش ہو کر نیچے جا گرے. جتنے اندر تھے سب نے دیکھا ہر بت زمین پہ گر چکا ہے. وہ گھبرا گئے کہ ہمارے خداؤں کو کیا ہو گیا, کہ صرف گرے ہی نہیں, گر کر بکھر بھی گئے, ٹوٹ بھی گئے. وہ واپس باہر دوڑے کہ کیا قیامت برپا ہو گئی ہے. دیکھا کہ ایک مرد کلندر انس ساگر کے کنارے ان گھروندوں کی طرف دیکھ رہا ہے. آپ نے ایک آواز دی, جو ایمان پر آنا چاہتا ہے
जो बचना चाहता है, दोनों जहानों में सुरखरू होना चाहता है, वो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ ले, इससे पहले कि तुम्हारे बदनों में आग लगा दी जाए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की ये ललकार को सुनना था कि जितने लोग थे सब आपके पास आकर हबीब का कलिमा पढ़ा, आपके मुरीद हुए, दीन में दाखिल हो गए। इस तरह की ताकत रब्बे करीम इंसानिहीन को अता करता। इसीलिए रब्बे करीम ने फरमाया अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहू सय्यिआत, क्या तुम गुमान करते हो जो बुरे काम करते हैं वो लोग, अन नजअलहुम, कि हम उनको बना देंगे, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह कि आमनू व आमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए, अच्छे आमाल करने वाले और बुरे काम करने वाले, के हम बराबर कर देंगे? नहीं नहीं नहीं। सवाअन महयाहुम व ममातुहुम, रब फरमा रहा है कि उनकी जिंदगी भी तुम जैसी जिंदगी नहीं, उनकी मौत भी तुम जैसी नहीं है। हमारे घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी पैदा हुए थे, हमारे लोग भी फौत होते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी फौत हुए थे, हम भी सफर करते हैं, ख्वाजा ने भी सफर किया, लेकिन हम में और उनमें फर्क हो जाता है। ना तो काफिर मुसलमान जैसा, ना गुनहगार मुसलमान नेक मुसलमान जैसा, ना कामिलुल ईमान ना कुसुल ईमान जैसा। तो फिर समझ जाओ जब ये बराबर नहीं हो सकते तो फिर इनको अपने जैसा गुमान करना भी गुनाह है। इसलिए रब ने फरमाया अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहू, क्या तुम गुमान करते हो कि उन जैसे हो जाओगे? बुरा करने वाले नेक करने वाले सब बराबर हो जाएंगे? नहीं। साअ मा यहकुमून, रब फरमाता है जो तुम प्लानिंग करते हो, जो तुम फैसला करते हो, वो सारा गलत है। नेक लोग और बुरे बराबर नहीं हो सकते, हमारे मुकर्रब और गैर मुकर्रब बराबर नहीं हो सकते। ख्वाजा दुनिया में आए, सैकड़ों सालों पहले ही उनका ऐलान कर दिया जाए कि ख्वाजा आएंगे। जब ख्वाजा दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, मदीना तैयबा के सैकड़ों लोगों ने ख्वाब में देखा हबीब अलैहिस्सलाम किसी के इंतजार में खड़े हैं। पूछा आका इंतजार किसका है? हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारा प्यारा गरीब नवाज है, वो अनकरीब हमसे मिलने के लिए आ रहा है। अल्लाह अकबर। जब आपका विसाल मुबारक हुआ, आपकी पेशानी पर सब्ज रंग के नूरानी तहरीर के साथ लिखा हुआ था हबीबुल्लाह माता फी इश्क हबीब ही, हबीब का प्यारा, हबीब का महबूब, जो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह के इश्क में आज विसाल करके यार की बारगाह में आ गया है। अल्लाह अकबर। अब बताएं, हम भी फौत होते हैं, हमारे लोग भी फौत होते हैं, किसकी पेशानी पे से लिखा होता है? इससे यह भी नतीजा निकला कि वो गैब से लिखा हुआ तहरीर था। आज अगर हम किसी के पेशानी पे उंगली से कुछ लिख दे तो कोई मना नहीं है, शरीयत में सबूत है। किसी के सीने पर कुछ लिख दे कोई मना नहीं, शरीयत में सबूत है। किसी के कफन पे कोई कलिमा लिख दे तो कोई मना नहीं, शरीयत में सबूत है। किसी की सलेब पर कलिमा तैयबा को जिक्र लिख दे कोई मना नहीं है। या किसी की कब्र में अहदनामा या कोई सूरत या कोई आयत या कोई कलिमा या किसी मुर्शिद का लिबास या मुर्शिद के नाखून या मुर्शिद का पड़ा हुआ या मुर्शिद का तस्बीह वहां पर रख दी जाए, हर चीज फायदे देती है, बस उसकी निस्बत अच्छी हो। अब आखिरी बात भी सुन लें। एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला शख्स था, पूरी गुफ्तगू का निचोड़ पेश कर रहा हूं, यह भूलना नहीं, हर शख्स जहन में रहे। हमारी नियतें और हमारे अमाल उस वक्त सही होते हैं जब हमारी नियतें सही होती हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला शख्स, जैसे हमारे बुजुर्ग हुक्का पीते हैं ना, हुक्के के लिए चिलम जरूरी होती है और चिलम मिट्टी से बनाई जाती है। वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला चिलम बनाया करता था। उसकी बीवी ने एक दिन कहा ऐसा करो, चिलम बनाना छोड़ो, सुराही बनाना शुरू कर दो। गर्मी का मौसम में लोग पानी पीते हैं, लिहाजा ये भी बड़ी सेल होगी। अब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो पहले चिलम बनाया करता था, अब उसने सुराही के लिए जहन में नियत कर ली। जहन में बड़ी कीमती बात है, उसने सुराही तराशना शुरू कर दी। अब से पहले वो चिलम बनाता था, अब सुराही बनाने लगा। वो घूम रहा था, उसने बस सांचे को तैयार करना शुरू किया। इतने में मिट्टी बोल पड़ी। मिट्टी ने कहा जनाब, अब से पहले चिलम बनती थी, अब सुराही क्यों?
تو برتن بنانے والے نے کہا جناب پہلے چلم بنتی تھی کہ چلم کی نیت تھی، اب سراہی بنا رہا ہوں کہ سراہی کی نیت ہو گئی ہے۔ پہلا حل یہ کہ نیت عمل بناتی ہے۔ اگلی بات اب ذہن میں رہے، سراہی بن رہی ہے، نیت بن گئی ہے، سراہی تیار، اب مٹی نے اگلی بات کی، اس نے کہا اب سے پہلے میرے اندر آگ ڈالنے کا انتظام ہوتا تھا، آگ بھرنے کے لیے پیٹ بنایا جاتا تھا، اب پانی بھرنے کے لیے پیٹ بنایا جا رہا ہے۔ وہ کہا ہاں نیت بدل گئی ہے۔ تو مٹی نے کہا سن، تیری نیت کے بدلنے سے جو میرا پہلا پیٹ بنتا تھا وہ آگ بھرنے بنا کرتا تھا، اب تیری نیت کو بدلا، میری زندگی بدل گئی، میری سراہی کی حالت بدل گئی۔ جب مٹی سے چلم بنتی تھی میرے پیٹ میں آگ بھرا کرتی تھی، اب اسی مٹی کے سانچے کو تیری نیت میں سراہی بنایا، اب اس میں پانی بھرا جائے گا۔ سن لے، پہلے میں جلا کرتی تھی، اب پانی سے تر و تازہ رہا کروں گی۔ پہلے تو میری زندگی جلا کرتی تھی، اب تو نے اپنی نیت کو بدل کر عمل تبدیل کر دیا ہے، میری زندگی کو سنوار دیا ہے، میری زندگی کو سنوار دیا ہے۔ اب آپ نے جب یہ سن لیا، قرآن سن لیا، رب نے فرمایا اچھے عمل اور برے عمل کرنے والے برابر نہیں۔ جب برابر نہیں تو سن لو، ان صالحین کے طریقے پر عمل کرنے والے اور ان کے طریقے سے دور رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب برابر نہیں ہو سکتے تو پھر سن لو، دین صرف انہی سے حاصل کرو جو ان اولیاء کے ماننے والے ہیں، غیروں سے دین نہیں ملتا۔ یہ قرآن پڑھ کر سنائیں گے، یہ حدیث پڑھ کر سنائیں گے، لیکن یہاں نہ عشق قرآن کا ہوگا نہ محبوب رحمان کا ہوگا۔ بس اسی بات کو سمجھ جاؤ کہ نیت درست کر لو، اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم عمل کی توفیق عطا کرنا، وما علیہ الا البلاغ۔